بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہک اسلامک وائس۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو خانہ کعبہ کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بحشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا گیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جگہ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ لبان، کوہ طور، کوہ جودی اور ہیرا اور طور زیتا۔ بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دی۔ اس طرف آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل و ہاجرہ اس میدان میں آ کے ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سایہ سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سایہ کی مقدار خط کھینچا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کہ کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک تھی۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تھا جو مشعل خزانہ کے تھا کہ کعبہ کے لیے جو کچھ نظر تحفے میں آئے اس میں رکھے جائیں گے۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا، دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور ان کو بارگاہ اور پتھر اٹھا کر دینے والے امیل علیہ السلام، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئی۔ مثلاً اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازہ 2 کی بجائے 1 اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسی پرانے رقبہ ہی میں تعمیر کیا گیا۔